اس وقت جب وہ پڑھتے تھے تو ہمیں پھر پتا چلا کہ یہ بحر ہے، یہ بحر کامل ہے. اچھا. متفائل متفائل، اور ایک ہی شعر میں درمیان میں اما اور درمیاں یہ قافیے بھی استعمال کر رہے ہیں، اور شعر کو چار چاند لگ جاتے ہیں ایک ہی مصرے میں. جیسے علامہ اقبال ہے، وہ دانائے سبل مولا کل ختم الرسل، سمجھے؟ بالکل. تو یہ کل اور سبل، اور اس سے کلام جو ہے، کلام میں حلاوت پیدا ہوتی ہے، اور کلام انداز بیان اتنا مؤثر ہو جاتا ہے، کلام سریع الحفظ ہو جاتا ہے، بہت جلد یاد ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے اس کو ہم بہت انجوائے کرتے تھے. مضمون پر جو ہے بہت زیادہ نہ ہمارا علم اتنا تھا کہ سمجھ سکتے بڑی چیزوں کو، اور نہ مطالعہ اس وقت اتنا تھا. نوجوان تھے، یعنی 20-22 سال کے، بلکہ اس سے بھی کم، 16, 17, 18, 20 کے. 21 سال کی عمر میں تو میں امریکہ چلا گیا تھا. تو یہ اس زمانے کے شوق تھے. یہاں تک کہ ایک جنون سوار ہوا مجھ پر، تو میں نے دیوان غالب لے کر اس کی تختی شروع کر دی. دیوان غالب کی تختی؟ اور کہ اس کو کاٹنا شروع کیا کہ یہ کون سی بحر میں ہے. اچھا. تو وہ جو یہ کام تو شاید غالب نے خود بھی نہیں کیا ہوگا. وہ تو آتے ہیں غیب سے مذہبی خیال میں والے. جی. تو وہ جو پہلی ہی غزل ہے اس کی، مفاعل مفاعل بحر عذج میں ہے، اس کی کاغذی ہے پیرہن، نقش فریادی ہے نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا. یہ بحر رمل میں ہے. اچھا. فاعلات 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 فاعل. تو ہم نے پھر وہ سیکھنا شروع کیا کہ اچھا یہ شعر اس طرح سے لکھے گئے ہیں. نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا. تو ہمارے استاد بھی جو ہے وہ اسی طرح ہمیں پڑھاتے تھے. جی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں میٹرک میں تھا، تو ہمارے ایک استاد تھے ابو محمد، اور تو علی اختر شوق کی ایک نظم ہمارے نصاب میں تھی. اچھا. اور اس میں ایک نظم تھی، بیوی کا خط شوہر کے نام. اچھا. تو شوہر کسی دوسرے شہر میں ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، وہ تو بیوی ان کو خط لکھتی ہے. اور ظاہر ہے واٹس ایپ تو تھا نہیں زمانے میں. اچھا، وہ اس میں ایک شعر تھا، تو میرے استاد نے کہا کہ شعر پڑھو. میں کھڑا ہو گیا، کتاب دے کے پڑھنے لگا. شعر تھا، تم میں وفا ہو یا نہ ہو، میں تو کہوں گی ہے ضرور، میں تو کہوں گی ہے ضرور، لیکن تمہاری راہ کو روکے ہے کوئی شے ضرور. واہ. اچھا، اس میں وہ شک کا اظہار کرتی ہے. شعر کس کا ہے؟ علی اختر شوق کا ہے. علی اختر شوق. یہ رضی اختر شوق کے اشعار تو نہیں تھے؟ پاکستان کے بڑے اچھے شاعر رضی اختر. جی وہ وہیں سے آئے تھے، انہی کا ہے یہ. رضی اختر شوق کا ہی ہے یہ. اچھا اچھا اچھا. رضی اختر شوق کا ہی ہے. میں نے غلط کہا، علی اختر شوق اور رضی اختر شوق. جی. تو ہمارے استاد یہ شعر دوبارہ عنایت ہو جائے. ہاں، تم میں وفا ہو یا نہ ہو، میں تو کہوں گی ہے ضرور، لیکن تمہاری راہ کو روکے ہے کوئی شے ضرور. واہ. تو ہمارے استاد نے کہا کہ یار تم نے تو شعر کو نثر بنا دی. تم نے پڑھا تم میں وفا ہو یا نہ ہو، اس طرح شعر پڑھتے ہیں. وہ کہا کہ 10 مرتبہ پڑھو، تم میں وفا ہو یا نہ ہو، تم میں وفا ہو یا نہ ہو یا نہ ہو نہیں پڑھے، ہو یا نہ ہو یا نہ ہو، تم میں وفا ہو یا نہ ہو، میں تو کہوں گی ہے ضرور، لیکن تمہاری راہ کو روکے ہے کوئی شے ضرور، ہے ضرور شے ضرور. بعد میں جا کے پتا چلا کہ اوہ یہ تو مفتعل مفاعل مفتعل مفاعل ہے. اور اس وقت ہمارے استاد جو ابو محمد تھے، لکھنؤ کے تھے وہ، اور وہ مجھے اصل میں شعر پڑھنے کا ڈھنگ سکھا رہے تھے. یعنی عبد المجید صاحب کے بعد
یہ میرے دوسرے استاد تھے جنہوں نے مجھے شعر پڑھنے کا سلیقہ سکھایا. اچھا اس کے بعد پھر میں نہیں شعر میں غلط نہیں پڑھتا تھا. صحیح. یعنی یا یہ ہو گیا کہ حافظے نے جواب دے دیا کبھی. صحیح. لیکن شعر غلط نہیں پڑھتا. بچپن میں شکوہ ہم نے یاد کر لی تھی اور کہاں رکنا ہے، کہاں وقف کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. تو اس چیز نے پھر ہماری گفتگو کو مزید بہتر بنا دی. وہ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ شعر اگر وزن میں ہوگا، بحر میں ہوگا تو اس کو خود بخود ہی یاد بھی ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کو غلط پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں نے غلطی کر دی ہے، وہ آپ کو یاد نہیں ہو سکتا. تو یہ بات آپ کے اوپر صحیح ہے. تو اس طریقے سے آپ کا اس زمانے کو شاعری کی بھی آپ نے؟ جی، اس زمانے میں نے سب سے پہلے ایک وہ غزل لکھی تھی، اور وہ کیسے لکھی مجھے خود نہیں پتا. یہ وہ غزل لکھ دی اسی طرح. لکھی تھی یا سرزد ہو گئی تھی؟ ہاں سرزدی ہو گئی تھی سمجھیے آپ. کہ بہرحال وہ جب بری لت پڑ جاتی ہے تو عادتیں بگڑ جاتی ہیں. تو کچھ اشعار یاد ہیں پہلی غزل کے؟ جی ہاں، وہ تھا سورج کا قتل رات کا تہوار دیکھنا. سورج کا قتل رات کا تہوار دیکھنا، کتنا بلند ہے قوم کا معیار دیکھنا. واہ، کتنا بلند ہے قوم کا معیار. انسانیت کی لاش تو بے دام بیچ دی، کیسے ہیں مہر و ماں کے خریدار دیکھنا. واہ. تو یہ وہاں اخبار میں چھپی تھی. وہاں ایک اخبار شائع ہوتا تھا سیاست، اس کے مدیر تھے محبوب حسین جگر، اور وہ ابراہیم جلیس کے بڑے بھائی تھے. اچھا. ابراہیم جلیس اور مصطفیٰ حسین جو مشہور مزاحیہ افسانہ نگار اور ادیب ہیں، تو وہ ان کے بھائی تھے محبوب حسین جگر. تو انہوں نے شائع کی تھی. یہ بات ہے غالباً 70 میں شائع ہوئی ہوگی. تو 70 میں میری عمر 52 کی پیدائش تھی، تو 18 سال کی عمر. جی. یہ پہلی میں نے. آپ کو ویسے زیادہ شاعری پسند تھی یا نثر؟ نثر پڑھتا رہا، لیکن نثر میں نے کم ہی. دیکھیے وہ ہمارے ہاں وہ جوش کی شاعری کو پڑھا ہے، نثر کو پڑھا ہے؟ نثر بھی پڑھی ہے. نثر بھی پڑھی ہے. یادوں کی بارات پڑھی ہے. صحیح. یادوں کی بارات پڑھی ہے، لیکن مجھے وہ اس میں تکلف اور آورد بہت ہے. اب مثال کے طور پر وہ زیورات کی بات کرتے ہیں تو وہ غالباً اپنی بیوی سے پوچھتے جاتے ہیں کہ بتاؤ زیورات کی کتنی قسمیں. چمپا کلی. ہاں ساری وہ ساری فہرست، اور کپڑوں کے اور رنگوں کے. بہرحال وہ رنگینی ہے ان کے داستان میں، ان کے محبتوں کے چرچے بھی ہیں. کم از کم ذخیرہ الفاظ تو بڑھتا ہے. لیکن اور جو آپ نے دوسری بات کی، اس آدمی کا شوق بھی بڑھتا ہے. لیکن جوش کی وہ چیزیں بہت اچھی ہیں. ایک تو جوش کی رباعیات بہت اچھی. اچھا ایک اس کی ایک نظم ہے جنگل کی شہزادی. جنگل کی شہزادی. ہاں کوئی عطا ہو جائے گا. ہاں اس میں دیکھیے وہ ناگاہ چلتے چلتے جنگل میں ریل ٹھہری. اچھا وہ نظم شروع ہوتی ہے، ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں، پیوست ہے جو دل میں وہ تیر کھینچتا ہوں. واہ. پیوست ہے جو دل میں وہ تیر کھینچتا ہوں، ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں. تو اتنی مترنم بہار ہے یہ. اور جو مضمون بھی ہے وہ خصوصاً نوجوان لوگ جوانی میں جب آپ پڑھتے ہیں، ایک وہ منظر ہے کہ وہ ریل میں جو ہے وہ کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں، وہ کھیت میں ہے، جنگل کی شہزادی کا عنوان، اور پھر وہ ان کا ذخیرہ الفاظ. چند لمحوں میں وہ تصویر گزر کے سامنے، لیکن اس کو کیا. تو جوش کو اس زمانے میں ہم نے بہت پڑھا. وہ آپ تھوڑا سا ایک آدھ اشعار اس کے اور سنانے مزہ آ جائے اگر ذہن میں آپ کے، تو ورنہ کوئی سا مسئلہ نہیں ہے. جنگل کی شہزادی. اب وہ پوری یاد تو نہیں ہے. اچھا ان کی رباعیات بڑی تھی. اب مثال کے طور پر
ان کی ہے مشہور ربائی کہ صحرا سے گزرتے ہوئے دریا نے کہا، صحرا سے گزرتے ہوئے دریا نے کہا، کلثوم مجھے دیکھے گا تو ڈر جائے گا. واہ، کلثوم یہ صحرا سے گزرتے ہوئے دریا نے کہا، کلثوم مجھے دیکھے گا تو ڈر جائے گا. کلثوم نے جو دیکھا تو کہا نرمی سے، سو جاؤ بہت تھکے ہوئے ہو بیٹا. بہت عمدہ. سو جاؤ بہت تھکے ہوئے ہو بیٹا. یہ الٹی باتیں کر رہا ہوں. یعنی ایسی چیزیں ہمیں کہ دیکھیے دریا کیسے شور مچاتا ہوا، دن دناتا ہوا پہاڑوں سے گزرتا ہے اور کتنے لوگوں کو کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. جی یہ اسی مضمون کو. جی. تو کلثوم نے جو دیکھا تو کہا نرمی سے، سو جاؤ بہت تھکے ہوئے، سو جاؤ بہت تھکے ہوئے ہو بیٹا. بہت عمدہ، بہت عمدہ. اور وہ مشہور ربائی، اونچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، اونچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، بس ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے، بس ایک تبسم کے لیے اونچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، ہاں. بس ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے. اونچے نے کہا اس چمن میں بابا یہ تبسم بھی کسے ملتا ہے. غنچے نے کہا اس چمن میں بابا یہ تبسم بھی کسے ملتا ہے. کیا بات. ابھی اسی مضمون پر وہ اقبال کی جو مشہور نظم ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، کہ جو مشہور ہے اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ جو حسن ہے وہ عارضی ہے. جو حسن ہے وہ عارضی ہے، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے. اور زندگی مختصر ہے لیکن خوبصورت ہے. تو حسن عارضی ہوتا ہے. تو یہ مضمون اقبال نے بھی بہت کمال سے بیان کیا ہے. جی. تو یہ جو دو تین ہمارے یہاں تھے، ایک دہلی کا تھا، ایک لکھنؤ کا تھا، ایک دکن کا تھا، اور تینوں بڑی اچھے شاعر بھی اور شاعری بھی. آپ کو کون سا زیادہ اچھا لگا؟ دیکھیے جو لکھنوی شاعری ہے تو لکھنوی شاعری میں تو وہ صحیح کہا گیا لکھنوی شاعری کے بارے میں، دبستان لکھنؤ، اس میں وہ کنگھی چوٹی کی شاعری ہے وہ. جی. اور وہ ناسک کی اور آتش کی، اور جو دہلی کے شعراء ہیں، اور میر بھی بنیادی طور پر دہلی کے ہی شاعر ہیں، بعد میں وہ وہاں چلے گئے تھے، اور غالب ہیں، میر درد ہیں. تو ان کے ہاں مضامین کی بلندی ہے ان کے ہاں، اور ان کے ہاں بہت بڑے اخلاقی مضامین ہیں، اور وہاں پر چھچورا پن ہے. اور سوائے مطلب یہ کہ پھر وہاں جو دو چار جو بڑے لوگ پیدا ہوئے ان میں پھر میر انیس تو میر انیس ہیں ہی، اور امیر مینائی ہیں. لیکن جو اصل آپ کو خیال کی بلندی اور مضمون کی بلندی آپ کو نظر آتی ہے وہ دہلی اسکول ہی میں. اچھا چشتی صاحب، آپ کے خیال میں جب یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہو گیا، تو وہ جو وہاں کے دربار سے اور جو ذیلی جو تھے درباروں سے جو شاعر وابستہ تھے، جو کا تو روٹی روزی کا مسئلہ ہوا جب ان کے لیے پیدا، اور وہ نہ شاہ رہے نہ شہزادے رہے نہ دربار رہے، تو پھر مجبور ہو گئے لکھنؤ ہجرت کرنے کے لیے. کیا ہے میرا خیال صحیح ہے؟ بالکل ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں حکومتیں ہوتی تھیں تو لوگ وہاں پہنچ جاتے تھے. جیسے بغداد سے کچھ لوگ ہجرت کر کے ہمدان چلے گئے، ہمدان میں حکومت قائم ہو گئی. جی جی. اچھا وہ قزوین کو کیپٹل بنایا گیا، لوگ وہاں چلے گئے. شیراز جو ہے وہ کیپٹل بن گیا، لوگ شیراز چلے گئے. ایک زمانے میں نیشاپور بہت بڑا مرکز تھا، بڑے بڑے علماء وہاں پیدا ہوئے ہیں.
یعنی علماء کی یعنی ہزاروں علماء نشاپور کے ہیں. تو پھر لکھنؤ کی بربادی کے بعد لوگ حیدرآباد کی طرف آئے. اب یہاں اگر ہم لکھنؤ کی بات کرتے ہیں تو ایک تو جو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کنگھی چوٹی کی شیشے مسکے کی شاعری سے، دوسرا جیسے آپ نے خود ہی فرمایا کہ میر انیس جیسے شعراء نے کافی اچھا کلام وغیرہ لکھا. تو کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ اس زمانے میں جو لکھنؤ کے اندر جو لوگ کام تھے، جو ان کو شیعہ مسلک سے ان کے تعلق تھا، تو غالباً 2 مہینہ پھر ہر قسم کی جو محفلیں تھی ہو جاتی تھی بند. ٹھیک ہے، جو 10 مہینے شغل چلتے تھے وہ 2 مہینہ بالکل بند رہتے تھے. تو اس میں پھر یہ مرثیہ لکھنا اور سب چیزیں کرنا جو شعراء حضرات سے ان کو تھوڑا سا ملا کہ بھئی اس وقت میں یہ کام کر لیا جائے، تو اچھے پھر مرثیہ نگار بھی پیدا ہوئے اور اچھے نوحہ خواں بھی پیدا ہوئے. وہ اس لیے کہ جو 2 مہینے کی ایک پیریڈ ایسا آتا تھا کہ جس میں وہ سب چیزیں ترک کر دی جاتی تھی. کنگھی چوٹی کی شاعری، یہ تاثر میرا صحیح ہے کیا؟ یہ بالکل صحیح ہے. اصل میں اردو شاعری کی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہوئی ہیں، اردو شاعری کی بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں قرآن و سنت کی، وہ شاعری میں منتقل نہیں ہوئی. صحیح. بلکہ ہماری شاعری پر تصوف اور تشیع کا غلبہ رہا ہے اور جھوٹی احادیث کا غلبہ رہا ہے. مثال کے طور پر یہ دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی، ایک جھوٹی حدیث ہے، لولاک لما خلقت الافلاک. تو لیکن ہزاروں شعر اس مضمون کے لکھے گئے کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں. یا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ہاں، یہ بھی ایک جھوٹی حدیث ہے. حالانکہ صحیح حدیث یہ ہے کہ جب اللہ نے رحم کو پیدا کیا جی تو اس کے 100 حصے کی ایک حصہ تمام مخلوقات پر تقسیم کر دیا جی اور 99 حصے خود اپنے پاس رکھے اور قیامت کے دن وہ اپنی رحمت کا مظاہرہ کرے. جی پھر وہ بھی کافی مشہور ہے کہ علم حاصل کرو خاتم چین تک کیوں جانا پڑے. یعنی اطلب العلم ولو بالسین، یہ بھی چھوٹی حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے. اور اسی طرح دیکھیے وہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ بھی جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، یہ بھی چھوٹی حدیث ہے. یہ اصل میں افلاطون اس قسم کے میرا خیال ہے جو جذباتی موضوعات ہوتے ہیں جب شاعر یا ادیب اٹھاتے ہیں تو اس میں وہ تڑکا مارتے ہیں اس کو حدیث کے نام کا، جی جی جی، تاکہ زیادہ مقبول ہے. جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بہت سارے ایسے اقوال ہیں جو کہ ان کے نہیں ہیں، لوگوں نے منسوخ کر دیا. بالکل صحیح. تو یہی حدیث میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کو کوٹ کرنے میں اور حدیث کو کوٹ کرنے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اس کو حدیث کہہ کے پریزنٹ نہ کرے جب تک اس کو تصدیق نہ کر لے کہ یہ واقعی متفق علیہ ہے یا نہیں ہے. اچھا دیکھیے ایک اور مضمون جو بہت آیا ہے ہمارے ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی پیدا کیا. جی جی جی. اب یہ نور محمد کے بارے میں بھی جتنی حدیثیں ہیں وہ چھوٹی ہیں. تو میری جو کتاب ہے حدیث کی اہمیت اور ضرورت، اس میں نے ایک باب جھوٹی حدیثوں کے بارے میں باندھا ہے. اس میں بتایا ہے میں نے کہ اہل تشیع کی طرف سے کون سی حدیثیں گھڑی گئیں، اہل تصوف کی طرف سے کون سی جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں. اور ہم جیسے معصوم مسلمانوں میں سے کوئی اچھا قول ذہن میں تھا حدیث ہوگی لازمی ہے.